کہ سرکولر ڈیٹ کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی ہی طریقے سے ہماری جو بہتر حکمت عملی ہوگی انشاءاللہ ہم ان تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ لیکن وزیر صاحب سبسڈی جب آپ وڈرا کرتے ہیں تو ایفیکٹ تو پھر پبلک پہ پڑتا ہے، عام بجلی کی پبلک پہ قیمت، آتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت، اگر نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی بھی تو آپ کی اکانومی میں پڑے گا، چلے عوامی مفادات کا آپ ذکر کریں، بورونگ ہوگی، انفلیشن۔ لیکن عوامی مفادات کا ایک سوال ٹیکس پہ وہ چلے وہ کر لیتے، عوامی مفادات کا آپ بات کر رہے ہیں، جو نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، میں پھر ایک پولیٹیکل سوال کروں گی اس پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی وسیع تر عوامی مفاد کے لیے، یہ بڑی ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں سیاست میں کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اکٹھے ہونے سے عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ لوگ تو یہی سوال کرتے ہیں کہ انہیں روٹی کپڑا مکان چاہیے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ سٹیبل ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں گے۔ اگر آپ کی گورنمنٹ ویک ہوگی آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہ وسیع تر مفاد کی خاطر ایک جو ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کہ ایک اکانومی، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف یہ چند جماعتیں اکٹھی ہو کر، میں اپوزیشن سے بھی بات کروں گا کہ ہمیں اکانومی کے اوپر ایک نیشنل پالیسی ہمیں قائم کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر خواہ کوئی گورنمنٹ آئے یا جائے مگر ہمیں ایک ڈائریکشن ہمیں دینا ہوگا قوم کو۔ آپ دیکھیں بہت سارے ممالک میں، ایون ان جاپان، آئے دن گورنمنٹس چینج ہو جاتی ہیں، مگر آج بھی جاپان از سو اسٹیبل اور اکنامیکلی وہ آج بھی ہماری امداد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک نیشنل پالیسی بنائیں اور نیشنل پالیسی کے اوپر سب کو اکٹھا کریں، اور جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہو اس کو بھی فائدہ جو آپ نے کیبنٹ کی رائٹ سائزنگ کی تھی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی بہت کم سائز ہوگا کیبنٹ کا، خزانے پہ بوجھ نہیں پڑے گا، ابھی ہم سن رہے ہیں کہ 12 نئی منسٹریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے کچھ نئے پارٹنرز آئیں گے ان کو بھی آپ انوائٹ کریں، تو اس کا مطلب پھر کیبنٹ کا سائز تو وہی ہو جائے گا جو اس سے پہلے جہازی سائز کیبنٹ تھا۔ آپ کو میں اس چیز پہ بھی میں آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس مجھے 18th امینڈمنٹ کا آپ حوالہ دیں گے؟ نہیں میں بالکل 18th امینڈمنٹ کا بھی حوالہ دوں گا۔ اس وقت میرے پاس کتنے منسٹرز ہیں؟ اباؤٹ 22، اور ان 22 میں سے آپ دیکھیں ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہے، ایک ایڈوائزر ہے جو ابھی پولیٹیکل ہم نے بنایا ہے، تو اس لحاظ سے اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن 11% مجھے بنانا ہے، 11% کے مطابق بھی 39 فیڈرل منسٹر بنتے ہیں۔ لیکن سر آپ خود کہہ رہے ہیں اکنامک سچویشن اتنی ایسی نہیں ہے، سبسڈیز وڈرا کر رہے ہیں اور خزانے پر ایک بوجھ تو پڑے گا۔ دیکھیں خزانے پہ بوجھ جتنی ریکوائرڈ، آپ دیکھیں جب سیشن شروع ہوتا ہے کوشچن آور میں منسٹرز کی کمی ہوتی ہے، ایک وزارت دو تین وزارتیں ایک ایک منسٹر کر رہے ہیں، تو اگر رائٹ سائزنگ ہوگی تو رائٹ سائزنگ ڈزنٹ مین کہ آپ کی کوئی بہت سرپلس منسٹرز ہوں گے۔ ایک کالر بھی ہے کافی دیر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سوال کیجئے گا۔ آج یکم مئی مزدور ڈے۔ جی ہیلو جی آن ایئر ہیں، اپنا تعارف کریں، سوال کیجئے۔ ٹی وی بند کریں، اپنے ٹی وی کی آواز کو تھوڑا سا آہستہ کریں۔ مزدور ڈے ہے، پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے، یہ مزدوروں کی جماعت ہے، آپ نے اب تک مزدوروں کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال تھا مزدوروں کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اب تک کیا کی ہے، پیپلز پارٹی نمائندہ جماعت ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایلیبوریٹ کروں، تو میں نے ایک بہت ساری ایک ڈیٹیلز میں لے کر آیا تھا، تو اگر میں وہ آپ کو بتاؤں کہ مزدوروں کے لیے میں نے کیا کیا تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور پھر دوسرے کالر کی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے میں پی ٹی وی کو کہوں گا کہ وہ جو میں نے اس سوال پہ میں نے آپ کو جواب لکھ کے دیا ہے تو آپ آن ایئر کر دیں گے اس کے بعد، تاکہ مزدور ڈے کے لیے اسپیشلی یہ آنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ جو چیزیں نکات آپ نے کی ہیں۔ مگر ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی ایک کالر آئی تھی زینب سینیا والی سے، ابھی ڈی سی او سرگودا کا فون ابھی آیا ہے کہ وہ کام اس کا ہو گیا۔ چلے ان کو بھی ہم کنگریچولیٹ کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہو گیا۔ اس پروگرام کا یہ فائدہ ہے جو میڈیا کا رول ہے برج کا۔ جی ایک اور کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی کون صاحب کہاں سے؟ طاہر رضا گجر بول رہا ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی جناب۔ جی میرا پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ ان کا بھی تعلق دہی علاقے سے ہے
کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے دیہی اور شہری علاقوں میں ڈفرنس ہے. دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور شہری علاقوں میں سے 9 سے 10. ایک تو یہ امتیازی سلوک جو ختم کرنا چاہیے. دوسرا میرا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہر بندہ یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہے کہ 950 گندم کر دیے, لیکن الٹیمیٹلی دوسری طرف ان پٹ جو ہماری وہ 300 گنا بڑھا دی گئی ہے. جو ڈی اے پی کی بوری 1400 کی وہ 4400 کی مل رہی ہے. تو اس سے تو غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا. ایک طرف کسان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اوپر سے اس کے انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں کہ جو ان پٹس ہے فرٹیلائزر پہ ٹیکس لگا دیا ہے, ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. کسان تو بیچارہ دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے. تو اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب خود بھی کسان ہے, ذرا تھوڑی سی روشنی فرما دیجیے گا. میں ان سے کچھ باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے کہ یہ ہمارا آرڈر تھا کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو مطلب ہے کہ ان کو ملنی چاہیے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ میں ابھی تصدیق کروں گا کہ اس کی کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے ان پٹس کی بات کی ہے, نیچرلی ان پٹس جیسے اوور آل گلوبل ریسیشن ہوا ہے تو ان کی قیمتیں بڑھی ہیں, مگر اجناس کی جتنی قیمتیں بڑھی ہیں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو آج بھی جو ہمارے علاقوں میں جو ٹھیکے ہیں زمینوں کے جو دیے جاتے ہیں ان کا لاسٹ ایئر سے بھی اب ڈبل ہو گئے ہیں. تو اس لیے ان کے اگر ان پٹ بڑھے ہیں تو ان کا جو پروڈیوس ہے اس کی جو ان کو قیمت جو مل رہی ہے اجناس کی وہ اتنی مل رہی ہے کہ وہ ان پٹ کو بیچ میں شامل کرنے کے باوجود بھی زیادہ ہے. تو مگر میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پٹ پہ ہم کنٹرول کریں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حسین ڈکن بات کر رہا ہوں شہیدوں کے شہر لاڑکانہ سے. جناب میرا آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست کا جو ہے وہ انت آتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تھی تو اس کا محض جو منشور تھا وہ روٹی کپڑا اور مکان تھا, اور لگتا یہ ہے کہ اس نعرے کی ابھی وہ جو وزن ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میرا یہی سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور موجودہ جمہوری حکومت اس نعرے کے تسلسل کو جاری رکھتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت ہے تو کیا ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ امپلائیز کو جو بقایا میں رہتے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے گا؟ جی جہاں تک تعلق ہے نظریاتی جماعت ہونے کا اور بھٹو صاحب کی جو منشور تھا, ہم نیچرلی ان کی پارٹی سے تعلق ہے ہمارا اور ان کی پارٹی کے منشور کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور آج بھی ہمارا جو منشور ہے اس وقت جتنا بھٹو صاحب کے دور میں روٹی کپڑا اور مکان کی اہمیت تھی اس سے کہیں 10 گنا زیادہ بلکہ 100 گنا زیادہ اہمیت آ جائے. انشاءاللہ اب دعا کریں کہ اتنے ہمارے وسائل ہو جائیں کہ ہم ہر غریب آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان مہیا کر سکیں, مگر ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم منشور کو فالو کریں گے. اور جہاں تک کانٹریکٹ پہ وہ بھی ہمارے منشور کا حصہ تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ ویژن تھا اور اس کے لیے ہم نے بہت ساروں کو کر دیا ہے, اور جو باقی رہ گئے ان کو بھی اکارڈنگ ٹو دی لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ہم ان کو ریسٹور. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر میرا نام اطہر ہے اور میرا تعلق ضلع سوات تحصیل مٹا سے ہے. جناب سر سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو سوات میں کامیاب فوجی آپریشن پر مبارکباد دینا چاہوں گا. اس کے بعد سر سوات میں فوجی آپریشن کے بعد سوات کی پولیس نے بہتر افراد کے اثر رسوخ کی وجہ سے 1000 بے گناہ لوگوں جیلوں میں ڈالا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ان 72 افراد کی یا تو ذاتی دشمنی ہے یا پھر ان کو سیاسی بنیادوں پہ جیلوں میں ڈالا ہے. ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر زیادہ تر ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے. میری وزیر اعظم صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ایک آزاد عدالتی کمیشن بنایا جائے تاکہ گنہگار کو سزا اور بے گناہ کو رہائی ملے. ٹھیک ہے, شکریہ. اس سلسلے میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ سوات کے جو حالات ہیں, جو آپ نے سفر کیا ہے عوام نے اور جو قربانیاں دی ہیں, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آپ کے تعاون کے ساتھ ہماری جو ملٹری ایکشن ہوا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اگر عوام کی حمایت نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. اور جو اب بے گناہ لوگوں کے بارے میں آپ نے 72 لوگوں کا ذکر کیا, میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن مقرر کریں
اور ان کو یا کوئی اور طریقہ کار ہو تو وہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ. لاسٹ منٹ سے کالر ایک اور ہیں. اپنے بہت سے سوال میں نے خود بھی کٹ آف کر دیے ہیں. ریلیٹڈ ہی ہے سوات کی صورتحال سے. پارا چنار کا اگر ہم ذکر کریں وہاں کی روڈ بند ہے 3 دن سے اور 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی تھی رحمان ملک صاحب, جو کافی ڈیڈ لائنز آپ رحمان بابا جی نے کہتے ہیں دیتے ہیں, لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. اسٹوڈنٹس اسلام آباد میں احتجاج بھی کریں اور اسٹوڈنٹس ہمیں کہا تھا کہ یہ پوائنٹ آپ اٹھائیے گا پی ایم صاحب کے سامنے کہ وہ روڈ پارا چنار کا یہ ایک دیرینہ ایشو تھا. پھر اس کے بعد ہمارے الیکٹڈ ممبرز نے مل کے اس کا ریزالو کرا دیا. اب یہ پھر ایشو آ رہا ہے تو میں نے دنیا ٹیلی ویژن پہ آج جب میں عامر صاحب کے گھر گیا تھا تعزیت کے لیے تو انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے رحمان بابا کو کہا کہ آپ اس کا جواب خود دیں, اور انہوں نے اس کا جو جواب دیا تھا اور اس کی فردر ڈیٹیلز بھی وہ وہاں پہنچا دیں گے. کیونکہ وہ وہاں سے اٹس فاٹا از انڈر دی گورنر اینڈ دا پریزیڈنٹ, وہ وہاں کی انفارمیشن لے کے ہم دیں گے. صحیح جی. کالر ہمارے ساتھ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد عمان بول رہا ہوں اسکندرآباد دودھ خیل تحصیل و ضلع میاں والی سے. جناب جی میں اعظم صاحب کے سامنے ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاک امریکن فرٹیلائزر میں ہوں اور یہ ہمارا ادارہ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے بند پڑا ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب سے یہ میری عرض ہے کہ ہمارے ادارے کو فی الفور گیس بحال کی جائے اور ہزاروں خاندانوں کا جو چولہا بجھنے والا ہے اس کو دوبارہ سے جلا دیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو عوامی حکومت ہے اس میں یہ ہمارا مسئلہ فی الفور حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. یہ میاں والی پسماندہ علاقہ ہے اور بہت احساس محرومیاں ہیں وہاں, اور ہم نے پیٹرولیم منسٹر سے پہلے بات کی تھی کہ ان کو اگر گیس کی کمی ہے تو فرٹیلائزر سیکٹر کو بھی پرائرٹی دی جائے. ہی اشورڈ کہ فرٹیلائزر جو سیکٹر ہے اس کو ہم گیس فراہم کریں گے, اور اگر کوئی اور اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوگی تو آئی ول گیو دا ڈائریکشن ٹو دا PSPM کہ اس کو فوری طور پر انکوائر. ایک لاسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وائی لاسٹ کالر؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں میں قربان منگی خیرپور سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی میرے PM صاحب سے 2 سوالات تھے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سندھ میں جو ابھی گھر شماری ہو رہی ہے اس میں جو یہ سندھ کے اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر لیا ہے, اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور کل پورے سندھ میں اس سلسلے میں ایک ہڑتال بھی تھی. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. پہلا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں ایک سوال کافی ہے وقت کیونکہ ہمارے پاس کام ہے. بہت شکریہ قربان منگی صاحب. یہ جو سینسز ہو رہی ہے اور یہ خانہ شماری کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں سندھ میں گیا تھا تو مجھے بہت سے پولیٹیکل پارٹیز ملے تھے, مجھے MQM بھی ملے تھے, مجھے فنکشنل مسلم لیگ کے جو پرنسپل پریزیڈنٹ ہیں پیر صاحب پگاڑوں کے صاحبزادہ صاحب وہ بھی مجھے ملے تھے, اور انہوں نے مجھے بات کہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ 10 دن اس کو بڑھا دی جائے, اور میں نے آرڈر کر دیا تھا, 10 دن بڑھا دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ آپ سٹرائک کیوں کی جائے. بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے. ویورز جیسے کہتے ہیں انگلش کا بڑا فیمس پروورب ہے کہ آل گڈ تھنگز کم ٹو این اینڈ. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وزیر اعظم صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت سی کالز لی آپ نے اور ہمارے کچھ سوالات کا بھی جواب دیا. آسما آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ویلیوبل کنٹریبیوشن کی. وقت انشاءاللہ اگلی کوئی اور نشست ملے گی. اور ویورز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی طول و عرض سے ہمیں کال کی. ناظرین اس ساتھ ہی پروگرام کو یہاں کلوز کریں گے. مجھے سید انوار الحسن اور پرائم منسٹر آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.